بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسلامیت اختیاری کی آن لائن کلاس میں آج ہم آیت نمبر 47 کا ترجمہ اور تشریح شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 46 آیات کا ترجمہ اور تشریح ہم کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اب جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری ہے۔ بنی اسرائیل کا تعارف مختصراً میں آپ کو دے چکی ہوں۔ بنی اسرائیل سے مراد ہے بنی اسرائیل قوم کو کہا جاتا ہے جو اسرائیل کی اولاد تھی، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو ان کی اولاد کے لیے، ان کی قوم کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اسرائیل کی قوم، اسرائیل کی اولاد۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے وہ تھوڑا طویل چلے گا اگلی آیات میں۔ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا جو تذکرہ ہے اس میں انداز دعوتی ہے، اور اس سے آگے جب ہم چلیں گے تو انداز جو ہے وہ ملامتی ہوتا جائے گا۔ چند آیات پیچھے بنی اسرائیل کو براہ راست خطاب کیا گیا اے بنی اسرائیل کہہ کر، اب پھر اسی انداز سے خطاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، ذکر کرو یعنی یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، تم کو فضیلت دی، علی، پر، العالمین، جہانوں پر۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور اس سے اگلی آیت میں بنی اسرائیل پر اپنے جو احسانات ہیں وہ ان کو یاد کروائے ہیں ایک ایک کر کے۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی احسان تھے، فضل تھا اللہ تعالیٰ کا، کہ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا۔ سب سے زیادہ ہدایت جو ہے وہ اسی قوم کی طرف اللہ نے بھیجی، تو ان کو پہلا احسان یہ یاد کروایا جا رہا ہے، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور وہ نعمت کیا تھی کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اب یہاں پر فضیلت والا جو مقام ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو فضیلت حاصل تھی وہ ان کے اپنے دور میں حاصل تھی۔ یہ فضیلت تمام ادوار کے لیے نہیں تھی، اور اس فضیلت کی بنیادی وجہ جو تھی وہ توحید تھی، کیونکہ اس وقت جو یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، یہ مذہبی لحاظ سے مضبوط تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی اپنے انبیاء کے ذریعے، یہ توحید پر کاربند تھے، تو لوگ ان کو معزز سمجھتے تھے، ان کی قدر و منزلت کی جاتی تھی، اس لحاظ سے وہ افضل تھے۔ لیکن جیسے جیسے انہوں نے اپنی روش کو بدلا، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، آسمانی ہدایت کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس چیز کی تلقین کرتا تھا انہوں نے اس سے منہ موڑا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے فضیلت والا جو مقام ہے وہ چھین لیا، اور یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، اور ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ ایک دوسرے حوالے سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، جب بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے جو نبی ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں جب وہ گئے تھے، ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے ان کو نکالنے والا جو تھا وہ ایک مصری تھا جو ان کو مصر میں لے کر گیا تھا۔ وہاں پر کچھ عرصہ ان کو قید میں گزارنا پڑا، اور پھر وہاں کی جو حکومت اور ریاست تھی نا، ان میں ان کو ایک اچھا عہدہ مل گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پھر ان کے بھائی جو تھے ان سے ملنے کے لیے گئے وہاں پر، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی وہیں رکھ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ان سے جو 12 قبیلے وہاں پر جو خاندان بنے، تو کافی زیادہ تعداد ان کی وہاں پر بڑھ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے پھر وہاں پر ان کے بھائیوں کی بھی بڑی قدر و منزلت کی جاتی تھی، یعنی یہ جو خاندان تھا، یہ جو برادری، یہ جو قوم جس کا آغاز ہوا تھا نا مصر سے،
کہ وہاں پر اس وقت سمجھ لے کہ جیسے پیر زادوں والا حساب تھا، ان کو اتنی قدر و منزلت ملتی تھی جیسے پیر زادوں کو ملتی ہے، لوگ ان کو پیر سمجھتے تھے، بہت زیادہ عزت اور احترام ان کو دیتے تھے۔ اور اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا مصر کا، وہ بھی قبطی نہیں تھا۔ مصر کے جو ہیں مقامی باشندے ہیں نا، جو کافر، ان کو قبطی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ عرب سے ہی مائگریٹڈ تھے، عرب کے کسی علاقے سے وہاں پر وہ گیا ہوا تھا، تو وہ اس لیے زیادہ قدر و منزلت تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب وہاں کی مقامی جو قبطی تھے انہوں نے اقتدار حاصل کیا، ان کا بادشاہ جو تھے وہ بننے لگے، تو انہوں نے اس قوم کو اپنے زیر کرنا چاہا کہ جس کی اتنی قدر و منزلت تھی۔ انہوں نے پھر آہستہ آہستہ ان کے وسائل کم کیے، ان پر زندگی جو تھی وہ تنگ کرنا شروع کر دی، ان کو ہر لحاظ سے تنگ کرتے تھے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا تو تب تک ان پر حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہو چکے تھے، تو ان کو احسان یاد کروایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ آیت نمبر 48 ہے، اور اتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا نہیں، تجزی، جزا دے گا یعنی فائدہ دے گی، نفسن کوئی جان، عن سے، نفسن کسی جان، شیئن کچھ بھی، اور لا نہیں، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، اور لا نہیں، یؤخذو لیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، اور لا نہیں، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ آیت نمبر 48 کا میں پڑھتی ہوں۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ پچھلی آیت میں یہود کی فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہود جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی تھی تمام جہانوں پر، تو اس فضیلت کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ یہود قوم جو تھی وہ غرور و تکبر کا شکار ہو گئی تھی۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ ان کے جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، جو علم ان کے پاس ہے، جو الہامی علم ان کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کے چند اس طرح کے جو پرغرور قسم کے گمان تھے، ان کی جو جھوٹی آرزویں تھیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ چوزن پیپل ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے آخرت کا، کہ ہم میں سے تو کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا تو صرف گنتی کے چند دن جائے گا، اس سے زیادہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح کہ ان کی کچھ جھوٹی آرزوؤں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی آگے چل کر آئے گا۔ تو جب ان کی فضیلت کا ذکر کیا گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کر کے فوراً سے اس چیز کو ان کی بیلنس کرنے کی جو ہے نا وہ بیلنس کر کے دکھایا کہ فضیلت کی وجہ سے جو تکبر ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اصل حقیقت تو تمہاری جو ہے وہ آخرت میں جا کر کھلے گی۔ آخرت کے دن میں تمام لوگوں کو ان کے جو اعمال ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جس سے ڈرنا ہوگا۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی جس دن کوئی بھی جان کسی دوسری جان کے کوئی کام نہیں آئے گی، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ تو یہودیوں کا یہ جو گمان تھا کہ ہمارے چونکہ آباء و اجداد پیغمبر ہیں، ہمارے باپ دادا پیغمبر ہیں، تو وہ ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کسی بھی گناہ پر عذاب نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلیئر کیا ہے کہ تم لوگوں کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آخرت کا دن ایک ایسا دن ہے جس سے تمام لوگوں کو ڈرنا ہے۔ عام طور پر جب مجرم جرم کرتا ہے تو اس کو مجرم کو چھڑانے کی یہی چند صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی دوسرا اس کا جرم اپنے سر لے لیتا ہے،
یا پھر کوئی اس کی سفارش کر کے اس کو چھڑوا لیتا ہے، یا اس کی جگہ کوئی اس کا بدل دے دیا جاتا ہے، کوئی فدیہ وغیرہ دے دیا جاتا ہے، یا پھر زبردستی کر کے اس سزا میں سے اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے ان تمام صورتوں کی نفی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے یہ جو آیت ہے یہ بہت زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کسی بھی قسم کا اگر آخرت سے بچنے کا کوئی گمان ہے غرور کی بنا پر یا اپنی ذاتی کہہ لیں کہ فخر کی بنا پر، تو وہ سب کا سب باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صورتوں کا ذکر کر دیا ہے کہ ان صورتوں میں سے نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بدلہ ہوگا جو کام آئے گا۔ اب یہاں پر جو لفظ عدل استعمال ہوا ہے، عدل کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، ٹھیک ہے، اور بدلہ جو ہے وہ فدیے کی مانند ہی ہے، مطلب جیسے کوئی پیسے دے کے ہم یا کوئی کسی کے عوض کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زمین لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں یا اتنے پیسے لے لیں، تو اس طرح کا کوئی بھی جو بدلہ ہے نا اس کا وہ نہیں ہوگا، گناہ کا بدلہ کوئی نہیں ہوگا جس کے ساتھ برابر کر کے لیول کر کے تو کہیں کہ یہ گناہ جو ہے وہ مٹ جائے گا تو یہ چیز اس کا بدل ہو جائے گی، اس دن کوئی یہ چیز کام نہیں ہوگی۔ اس کے لیے جو بدل کرنا ہے وہ آج کے دن میں تیار کرنا ہے، کیونکہ ہمیں جو بدل بتایا گیا ہے وہ نیکی ہے۔ اگر گناہ کیا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گناہ کے بعد نیکی کرو تو وہ اس گناہ کو مٹا دے گی، نہیں وہ اس کا بدل ہو جائے گی، تو وہ نیکی کرنے کا ٹائم بھی آج ہے، اس دن کوئی بدلہ نہیں ہوگا جو اس وقت تیار ہو سکے گا کہ اب کوئی شخص سوچے کہ اب میں کوئی بدلہ لے آؤں جو اس میرے گناہ کا بدل ہو جائے اور میں اس سے بچوں۔ نہیں، اگر بدل تیار کرنا ہے تو اس کا ٹائم بھی اب ہے، ابھی تیار کر سکتے ہیں ہم، اس وقت ٹائم نہیں ہوگا۔ اور شفاعت کا جو لفظ آیا ہے سفارش، تو اس سلسلے میں بھی جو ہیں وہ یہ جو موضوع ہے یہ تھوڑا سا یہاں سے پیچیدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو بعض آیات ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، جیسے کہ اس آیت میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن میں تھوڑی سی شفاعت یا سفارش کا اشارہ ملتا ہے، جیسے کہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ تو یہ جو شفاعت والی بات ہے اس کی ہم وضاحت اس طرح سے کریں گے کہ قیامت والے دن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ اپنی ذاتی استحقاق کی وجہ سے سفارش کر لے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اگر کسی نے سفارش کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دیں گے تو ہی کوئی سفارش کر سکے گا۔ کوئی اپنے ذاتی استحقاق کی وجہ سے یا اس چیز کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہوئے یا اپنی اتنی انفرادی جرت سمجھتے ہوئے وہاں پر سفارش نہیں کرے گا، یہ کسی کو اس دن کمال حاصل نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی۔ سفارش کرنے والا بھی اجازت کا محتاج ہے، اور جن کے سفارش کرنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپرووڈ ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تم سفارش کر سکتے ہو، تو ان کی سفارش کی جائے گی۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سفارش کریں گے اپنی امتیوں کے حق میں، تو یہ اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور سفارش بھی انہی لوگوں کی ہوگی جن کے لیے اللہ کی مرضی شامل ہوگی، وہ اپرووڈ ہوں گے کہ ان کی سفارش کی جا سکتی ہے، اور کسی قسم کی کسی کو اللہ کی رضا کے بغیر کسی قسم کی کوئی مدد جو ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ تو اس آیت میں جو تمام صورتوں کی نفی کی گئی ہے نا انسان کے بچنے کے لیے، یہ جو نفی ہے یہ ہمیں ڈرنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی آخرت کا ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا کرتی ہے کہ اس دن کوئی صورت نہیں ہوگی، آج ہمارے پاس ساری صورتیں موجود ہیں، آج ہم چاہیں تو اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، جو وہ سارے طریقے ہمیں آیات میں بتائے گئے ہیں، ہمیں احادیث میں بتائے گئے ہیں، لیکن اس دن ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اور یہ آیت جو ہے ایک طرح سے یہودیوں کے اس گمان کو بھی باطل قرار دیتی ہے، ان کا جو یہ گمان تھا کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ ہمیں کچھ بھی ہمارے حق میں کچھ بھی برا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے قیامت والے دن،
اور ہمارے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس ایک طرح سے ان کا یہ ایک گمان اس آیت میں باطل قرار دے دیا گیا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تم کو نجات دی، نجئی نجات دی، نا ہم نے کم تم کو، من سے، آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم یسومو وہ دیتے تھے، کم تم کو، سوء العذابی سخت ترین عذاب، برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، یستحیون اور وہ زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من سے، ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت ہی بڑی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب بنی اسرائیل کو ان کے جو سخت حالات ہیں، تلخ ترین حالات ہیں، وہ یاد کروائے جا رہے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسانات جو ہیں وہ جتلائیں گے کہ یہ وقت تھا تمہارے اوپر، ایسا سخت اور کڑا وقت تھا، اور میں نے تم پر پھر یہ انعام کیا اور یہ احسان میں نے تمہارے اوپر کیا۔ تو یہاں پر جس کڑے وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر وہ ہے کہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اب وہ اس وقت کا یہ واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تقریباً 200 یا 300 اتنے سال بعد کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کو مصر میں لا کر آباد کیا تھا، انہیں کئی صدیاں گزر گئی تھیں یہاں پر رہتے ہوئے، ان کی تعداد بھی لاکھوں تک پہنچ گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب مصر کے مقامی جو تھے کافر وہ بادشاہ بنے جن کو فرعون کہا جاتا تھا، فرعون، آل فرعون کا ذکر ہے یہاں پر کہ آل فرعون سے نجات دی۔ آل فرعون جو ہے وہ مصر کے کافر بادشاہ کا ایک طرح سے لقب تھا، یعنی جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور اس بادشاہ کی جو رعایا ہوتی تھی، جو اس کی قوم ہوتی تھی، اس کو اس کی آل کہا جاتا تھا، یعنی فرعون کی قوم۔ یہاں پر دیکھیں بنی اسرائیل کا لفظ نہیں آیا، آل فرعون آیا ہے۔ آل فرعون اور تھی، بنی اسرائیل اور تھی۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے ان کا جو کنبہ آ کر مصر میں آباد ہوا تھا، اور آل فرعون مصر کے مقامی جو قبطی جن کو کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے قبل مصر کا جو بادشاہ تھا، جو فرعون تھا، اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا سابقہ قبلہ تھا، خانہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، تو بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے جس نے تمام مصر کو گھیر لیا ہے، اور تمام جو قبطی ہیں ان کے گھروں میں داخل ہو کر ان کو جلا دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کی طرف وہ آگ نہیں گئی۔ یہ جو خواب ہے بادشاہ نے بتایا، اس وقت کے کاہن جو تھے، نجومی جو تھے، ان کو یہ خواب بتائی، تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اسی قوم بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کہ آپ کی جاہ و حشمت کو زوال پذیر کر دے گا، آپ کی جو سلطنت ہے، آپ کی جو بادشاہت ہے، اس کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو بادشاہ کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی، لہٰذا اس نے اس سدباب کرنے کے لیے اس کا ایک یہ حل نکالا کہ بنی اسرائیل میں جو بچوں کی پیدائش ہے، اس کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ سرکاری سطح پر اس چیز کا انہوں نے معائنہ رکھا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو دیکھا جاتا، اگر وہ لڑکا ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، اگر وہ لڑکی ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، یعنی کہ علم رکھا جاتا تھا تمام بنی اسرائیل میں بچوں کی پیدائش کا سرکاری سطح پر، اور سرکاری سطح پر اس کو چیک کیا جاتا تھا اور ان کے لڑکوں کو مروا دیا جاتا تھا۔ اور اس میں اس کا بادشاہ کا یہ خیال تھا فرعون کا کہ اس طرح سے جب کوئی لڑکا بچے گا ہی نہیں تو کیسے وہ میری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔
تو اس حکم کے مطابق پھر بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے جو تھے وہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے گئے۔ اس سے پھر مصر کے سرداروں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر بنی اسرائیل کو یوں ہی ہم قتل کرتے رہے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنی خدمت کے کاموں پر لگایا ہوا تھا، ان سے بڑے سخت کام لیتے تھے، سخت سزائیں بھی دیتے تھے۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک سال قتل کر دیا جائے اور دوسرے سال جو ہے وہ قتل بند کر دیا جائے۔ تو جس سال یہ قتل بند تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے بڑے، اور جس سال یہ قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو بندوبست ہے وہ کیا، اور اس وقت مصریوں ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا سخت وقت تھا، یہ بہت ہی سخت سزا تھی کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں، یہاں پر لفظ جو ہے نا یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ لفظ یہاں پر بنات بھی آ سکتا تھا، یعنی بیٹیوں کو یا چھوٹی بچیوں کو۔ نساء کا جو لفظ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورتیں جو تھیں نا، سزا کی اس وقت ان کی جو حالت تھی نا اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر نساء کا لفظ آیا، کہ ان کے لیے یہ بہت ہی بڑی ذلت والی بات تھی کہ ان کی مرد نہیں ہوتے تھے، اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ ان قبطیوں کے گھروں میں ان کی خدمت پر مامور ہوتی تھی، اور وہ جس طرح کے چاہتے تھے ان سے خدمت لیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت کی جو ہے نا وہ ذلت اور سختی شدت سے یاد دلانے کے لیے یہاں پر نساءکم کا لفظ استعمال کیا، کہ تمہارے لیے یہ بڑی ذلت والی بات تھی کہ تمہاری عورتیں ان کے پاس ہوتی تھیں اور تمہارے مرد نہیں ہوتے تھے۔ تو اس بہت ہی، یہ آزمائش بہت ہی سخت تھی، بہت ہی مشکل تھی۔ تو اس آزمائش سے میں نے تمہیں